بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ کے پاس بہت زیادہ غلام تھے، جن میں سے ایک غلام بادشاہ سے باغی ہو کر بھاگ گیا۔ جب بادشاہ کی علم میں یہ بات آئی کہ میرا فلاں غلام مجھ سے باغی ہو کر محل چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، بادشاہ سلامت نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا کہ فلاں نامی غلام محل سے بھاگ گیا ہے، جتنی بھی جلدی ہو سکے غلام کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ کی فوجیوں نے بہت ہی جلد غلام کا سراغ لگا لیا۔ فوجیوں نے اس غلام کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ کا ایک بہت ہی عزیز وزیر اس غلام سے ناراض تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ کے محل سے وہ غلام بھاگ گیا تھا، اب اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو وزیر کو غلام سے اپنی ناراضگی کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ وزیر نے بادشاہ کے سامنے یہ کہا: بادشاہ سلامت، اس کم بخت غلام نے یہاں سے بھاگ کر بہت ہی بڑا جرم کیا ہے۔ اگر اس غلام کو آپ نے کوئی سزا نہ سنائی تو دوسرے غلاموں کے بھی حوصلے بڑھ جائیں گے۔ جب دوسروں کے حوصلے بلند ہوگے تو آئے دن کوئی نہ کوئی غلام محل چھوڑ کر بھاگ جایا کرے اور محل کی راز کی باتیں دوسروں میں پہنچا دے گا۔ بادشاہ اپنی وزیر کی بات کو سنتی ہی سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ کو سوچتے ہوئے دیکھ کر غلام بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب غلام نے وزیر کی طرف دیکھا تو وزیر مسکرا رہا تھا، جیسا کہ وہ غلام کو سخت سے سخت سزا دلوانے کا سوچ رہا تھا۔ غلام بہت ہی عقل مند تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وزیر ایسے باتیں اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ غلام نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات سچ ہے کہ میں محل چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، مگر میرا یہاں سے بھاگنا آپ کی کسی ظلم کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ میں تو محل کے اندر بند رہ کر تک گیا تھا، اس لیے میرے دل میں دنیا دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں تو دنیا دیکھنے کے لیے یہاں سے بھاگ نکلا تھا، اگرچہ میں اس محل میں موجود نہیں تھا، میں آپ سے دور چلا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل و دماغ سے آپ کی محبت اور خیر خواہی کبھی بھی کم نہیں ہوئی۔ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں کس طرح آپ کے ڈر سے بھاگوں گا؟ آپ تو بہت ہی رحم دل اور نیک بندے ہیں۔ غلام نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا جواز پیدا کر لے، بلا وجہ مجھے قتل کروا کر میرے خون اپنے سر مت لے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے میرے خون کے بارے میں پوچھے تو آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے غلام کو کہا کہ میں کس طرح جواز پیدا کروں؟ غلام نے بادشاہ سے عرض کی، اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس وزیر کو قتل نہ کر دوں، پھر آپ مجھے اس قتل کے جرم میں قتل کروا دینا، پھر آپ پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ بادشاہ سلامت ان دونوں میں جس بات کو لے کر دشمنی تھی اس کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ بادشاہ غلام کی یہ بات سن کر مسکرا دیا، کافی دیر مسکراتا رہا۔ پھر بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اس بھاگنے والے غلام کو سزا دی جائے یا پھر چھوڑ دیا جائے؟ وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس غلام کو خدا کے لیے معاف ہی کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور عطا کرے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ غلام میرے لیے مسئلہ بن جائے۔ بادشاہ سلامت غلام کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے اس عقل مند غلام کو اپنے خاص غلاموں میں شامل کرتے ہوئے کہا کہ وزیر کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی سے فضول میں دشمنی نہ پالیں، کبھی بھی کسی کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان سب کاموں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔